میرے محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا فرمایا ہے اور زندگی گزارنے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ انسان کی زندگی کیسے گزرے، انسان کے معاملات کیسے ہوں، ان کی تقریبیں کیسی ہوں، یہ سب باتیں اللہ کے نبی نے بتائی۔ اسلام ایسا مذہب ہے جس نے کوئی چیز خالی نہیں چھوڑی، کوئی چیز تشنا نہیں چھوڑی۔ ساری چیزیں اللہ نے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر بعد میں صحابہ نے اور محدثین نے، مفسرین نے، سب نے بتا دی ساری باتیں۔ تو کوئی چیز تشنا نہیں ہے کہ جس کی پیاس باقی ہو۔ اسی میں سے ایک معاملہ آتا ہے انسان کی زندگی کی آبادی کا، یعنی شادی بیاہ کے مسئلے کا۔ انسان دنیا میں آیا ہے، بچہ بڑا ہوا، بچی بڑی ہوئی تو ظاہر سی بات ہے رشتہ ہوگا، رشتے سے نسل چلے گی۔ آج کل کا زمانہ شادی بیاہ کا زمانہ ہے، رشتے اس وقت بہت ہو رہا ہے۔ تو اسلامی طریقہ اس کے بارے میں کیا ہے، تھوڑی وہ بات سمجھنی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ اسلام میں نکاح ایک عبادت ہے۔ اسلام میں صرف یہ ایک بندھن کی حیثیت نہیں رکھتا۔ بقیہ جو قومیں ہیں ان کے یہاں ایک بندھن ہے، نکاح ایک رشتہ ہے، لیکن اسلام میں اس سے اوپر اٹھ کر عبادت بھی۔ حدیث شریف میں اس کے فضائل، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تزوج، جو آدمی شادی کر لے، نکاح کر لے، فقد استکمل نصف الدین، تو آدھا دین اس کے پاس آ گیا۔ فلیتق اللہ فی النصف الباقی، بقیہ جو آدھا اس کے بارے میں اللہ سے ڈرے، شریعت کے مطابق زندگی بسر کرے، انسان کی زندگی مکمل ہو جائے گی۔ تو شادی بیاہ صرف ایک معاملہ نہیں ہے بلکہ عبادت بھی، ثواب ملتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بندہ نکاح کرتا ہے اور اس کے تعلقات اس کی زوجہ سے ہوتے ہیں تو اس پر بھی ثواب ملتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی ضرورت، اپنی خواہش پوری کریں اس پر بھی ثواب ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر وہ آدمی اپنی خواہش کو ناجائز پوری کرے تو گناہ ہوگا نہیں ہوگا؟ کہاں گناہ ہوگا؟ تو فرمایا کہ جائز طریقے پر اگر اس کو پورا کریں گے تو ثواب بھی ملے گا۔ تو اسلام میں نکاح کی حیثیت یہ ہے، یہ عبادت کا درجہ رکھتی، ثواب ملے گا۔ اسی لیے ہمارے آقا نے کیا فرمایا، النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے، نکاح میری سنت۔ اور سنت جو عمل ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے، ثواب ہوتا ہے، اس کو اپنانے کا حکم ہوتا ہے۔ نکاح میری سنت۔ حدیث شریف میں یہ بات موجود ہے، حدیث کی کتاب ہے ابن ماجہ، اس کے اندر یہ روایت 1846 نمبر کی روایت۔ آپ نے فرمایا نکاح میری سنت، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نکاح کر کے بتا بھی دیا، اپنی بیٹی کا نکاح کر کے، اپنا نکاح کر کے آپ نے امت کو اس کی تعلیم بھی دے دی کہ نکاح سنت ہے، عبادت ہے، مطلب یہ
خالی معاملہ نہیں ہے، خالی بندھن کی حیثیت نہیں ہے، بلکہ عبادت ہے، اس پر ثواب ملے گا۔ اور میں نے پہلے حدیث شریف آپ کو سنائی کہ آقا نے فرمایا کہ آدھا دین آ جاتا ہے، نکاح کریں گے تو آدھا دین۔ کیوں؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ جہنم میں لے جانے والی چیز کیا ہے؟ انسان کی زبان و شرمگاہ۔ تو جب شادی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی شرمگاہ کو محفوظ فرما دی۔ اگر وہ حیادار آدمی ہے تو اب اپنی حیا کا استعمال، اپنے شرم کے مقامات کا استعمال جائز طریقے پر کرے گا، اس لیے آدھا دین بنایا گیا۔ تو عبادت ہے نکاح۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ عبادت ہے تو اس کے کچھ طریقے بھی ہیں۔ نکاح کیسے کیا جائے؟ حدیث شریف میں آقا نے فرمایا تنکح المرأة لأربع، دنیا میں 4 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ جب آدمی رشتہ دیکھنے جاتا ہے تو 4 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کی اہمیت اس کے ذہن میں ہوتی۔ تنکح المرأة لأربع، 4 چیزیں۔ کیا؟ لمالہا، مال و دولت۔ سامنے والا جہاں نکاح کر رہے ہیں کتنا مال اس کے پاس ہے، وہ مال کتنا دے سکتا ہے۔ یہ نکاح کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے۔ مال کی بنا پر آدمی رشتے کو سلیکٹ کرتا ہے، منتخب کرتا ہے۔ پھر فرمایا وَلِجَمَالِهَا، مال اگر نہیں دیکھا بعض لوگوں نے تو خوبصورتی، اس کی بنا پر نکاح کرتے ہیں۔ لڑکی خوبصورت مل جائے، اچھی مل جائے، ہمیں مال وال نہیں چاہیے، جہیز نہیں چاہیے، یہ بھی سوچ ہوتی ہے بہت سے لوگوں کی۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے لیے وَلِحَسَبِهَا، جو سامنے والا خاندان ہے وہ خاندان بڑا زبردست ہو، بڑا پاورفل ہو، طاقتور ہو، معاشرے میں، سوسائٹی میں اس کی اہمیت ہو، وَلِحَسَبِهَا، اس کا نسب، اس کا خاندان، اس کی بڑی اہمیت ہو۔ اور اخیر میں فرمایا وَلِدِينِهَا، کم لوگ ایسے ہیں جو دین کو دیکھتے ہیں۔ مال کو دیکھنے والے بہت زیادہ، خوبصورتی کو دیکھنے والے اس کے بعد، خاندان کو دیکھنے والے اس کے بعد، اور اخیر میں وَلِدِينِهَا، دین کو دیکھنے والے۔ حدیث شریف مسلم شریف میں ہے، یہ 1466 نمبر کی روایت۔ اخیر میں فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، دین کو دیکھو، دین سب سے اہم ہے۔ اگر دین کے ساتھ اور چیزیں مل جائیں بڑی اچھی بات ہے، لیکن دینداری دیکھنا بہت ضروری ہے، دینداری بہت اہم، اس لیے اس کا لحاظ کرنا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں یہ چیز تو بالکل ختم ہوتی جا رہی، دین دیکھنے والے لوگ بہت کم ہو گئے، خوبصورتی دیکھنے والے بہت ہیں، دنیاوی تعلیم دیکھنے والے بہت، مال دیکھنے والے بہت، لیکن دین دیکھنے والے بہت کم، خال خال۔ یہ قرب قیامت، دین کو دیکھنا چاہیے۔ اگر دین کے ساتھ اور چیزیں مل جائیں، نور علی نور، بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر دین ہی نہ ملے، سب مل جائے تو کیا مطلب؟ جب دین ہوگا تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ حق پہچانے گی سب کا۔ شوہر کا حق کیا ہے، گھر کے بڑے ہیں ان کا حق کیا ہے، جو بچہ اس کی کوکھ سے پیدا ہوگا اس کو دینی تعلیم دے گی، اس کو دینی باتیں سکھائے گی، آپ کا بچہ آپ کا فرما بردار بنے گا۔ دین کی بڑی اہمیت۔ تو ہمارے یہاں تو مسئلہ سارا الٹا ہے،
نئی تہذیب جب آئی سب کچھ بھول گئے، ہم سب کچھ بھول گئے، دینداری کا خیال ہی ختم ہو گیا۔ میرے بھائی ہم کیسے مسلمان ہیں؟ نام کے ہم کیسے مسلمان؟ مسلمان تو وہ جو اپنے آقا کی بات پر مر مٹے، اس کو اپنے دامن سے باندھ لے، ایسے ہی کرنا ہے۔ ہم نے وہ چیزیں چھوڑ دی، ہم نے وہ چیزیں۔ آج گھر کا حال کیا ہے؟ پورا فیملی سسٹم تباہ ہوتا جا رہا ہے۔ جب لڑکیاں نیک نہیں ملتی، آدمی نیکی کی طرف جاتا ہی نہیں، دینداری تلاش کرے تو نقصان کیا ہوتا ہے؟ پورا جو گھریلو نظام ہے وہ درہم برہم ہو جاتا ہے۔ وہ حق ہی نہیں پہچانتی کسی کو، شوہر کا حق کیا ہے نہیں پہچانتی، اس کو نہیں پتا کہ شوہر سے زبان درازی کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ دینداری ہے ہی نہیں، وہ تو سب کو ایک ترازو میں تول رہی۔ دیندار اگر ہوگی، اللہ سے ڈرنے والی ہوگی، تو آپ کی بھی خدمت کرے گی، آپ کے ماں باپ کی بھی خدمت کرے گی۔ ورنہ یہی ہوگا کہ پانی خود لے لو، پانی خود لے لو، چائے خود ہی بنا لو، یہی ہوگا، ہو رہا ہے۔ ہمارا نظام پورا تباہ ہوتا جا رہا ہے۔ یہ معمولی بات نہیں، اس لیے ہمارے آقا نے فرمایا دین کو اختیار کرو۔ اگر دین کے ساتھ اور چیزیں مل جائیں سعادت کی بات ہے، لیکن دین مل جائے بہت اہمیت کی حامل۔ حدیث شریف میں اس طرح کے واقعات موجود ہیں، اکابرین کے واقعات موجود ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ رشتے کے بارے میں دینداری کو مقدم رکھنا چاہیے۔ لڑکی کیسی ہے، دین ہے کہ نہیں، گھر والے کیسے ہیں، دینداری ہوگی آپ سکون سے رہیں۔ حدیث شریف میں کیا آتا ہے؟ خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، سب سے بہتر اور قیمتی سامان کیا ہے دنیا کا؟ نیک بیوی۔ سب سے قیمتی سامان کیا ہے؟ المرأة الصالحہ، نیک بیوی۔ تو میرے بھائی جب بیوی ہی نیک نہیں ہوگی تو بہتر سامان کہاں پائیں؟ اور یہ بھی آپ جانتے ہیں، اور اگر نہ جانتے ہوں تو اپنے آس پاس کے حالات کا جائزہ لے لیجئے۔ اگر بیویاں نیک نہیں ملی ہیں، یہ دنیا ہی جہنم بن گئی۔ ہاں، جیتے جی موت مانگ رہے ہیں، وہ اس طرح جیتے جی موت مانگ رہے ہیں، اس طرح کے حالات معمولی بات نہیں۔ اس لیے نیکی کو اختیار کرنا چاہیے۔ چلیے اب یہ تو ہو گیا، رشتہ دیکھ لیا آپ نے۔ رشتہ دیکھنے کے بعد ہمارے یہاں ایک سب سے بری رسموں میں سے ایک رسم یہ بھی چل پڑی ہے، مگنی کی رسم۔ اسلام میں تو کوئی لفظ مگنی کا ہے ہی نہیں، خطبہ ہے، خطبہ۔ حدیث شریف میں خطبہ کا لفظ آتا ہے، پیغام دینا۔ آپ نے پیغام پہنچا دیا، بات طے ہو گئی۔ اب وہ خطبہ پیغام پہنچانا آج کل کیا بن گیا؟ مگنی بن گیا۔ اب تو 50 لوگ مگنی میں جا رہے ہیں، بتائیے شرعاً کیا جواز اس کا ہے؟ بتائیے شرعاً کیا جواز ہے اس کا؟ میرے بھائی آپ جتنا زیادہ شریعت کے خلاف جائیں گے، دنیا کا بھی نقصان ہوگا، دین کا نقصان تو ہے ہی۔ آقا نے فرمایا ان اعظم النکاح برکتا ایسرہ مؤونتا، سب سے بہتر نکاح وہ ہے جو، اور سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جو کم خرچ والا، سادگی کے ساتھ برکت والا نکاح، اعظم النکاح برکہ۔ اس لیے اس کا لحاظ کرنا چاہیے۔ اگر اس کا لحاظ نہیں کریں گے تو نکاح کی بے برکتی شروع سے ظاہر ہو جائے۔ ان اعظم النکاح برکتا ایسرہ مؤونہ، مسند احمد کی روایت۔
24,529 نمبر کی روایت. اب ذرا آپ نے نکاح کو دیکھ لی. پیغام دینے کے لیے 2-3 آدمی گھر کے چلے جائیں, کوئی عورت چلی جائے, مرد گھر والے ہیں, مرد ہیں, عورت چلے جائے. بھائی لڑکی کے کپڑے کا ناپ لانا ہے, سینڈل کی ناپ لانی ہے, چوڑی کی ناپ لانی ہے, لے آئیں. اتنا بڑا جم غفیر لے جانے کی کیا ضرورت؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ کیا پرپز ہے اس کا بتائیے. شران تو کبھی کوئی چیز نہیں ملی. خطبہ پیغام پڑھا ہے میں نے, بس ساری حدیث شریف نہیں آتا, پیغام دے دیجیے. اور پیغام پہنچانا اس سے بھی ہو سکتا. اب تو اور آگے چلا, ایک تو منگنی کے بعد پھر ایک دن تاریخ, اس کے لیے بھی الگ سے لوگ جا رہے ہیں. بتائیے کیا چیزیں ہیں سبھی. آپ تو مسلمان ہو, جب مسلمان قوم اس طرح کرے گی سارے غیروں والے کام, تو کون صحیح کام کرے گا بتائیے. بچنا چاہیے ان چیزوں سے. یہ چیزیں ہمارے دین کو تو تباہ کر ہی رہی ہیں, دنیا کو بھی تباہ کریں گی. چلیے رشتہ طے ہو گیا, اس کے بعد نمبر آیا نکاح کا, بارات گئی. کتنے آدمی؟ سوال کتنے آدمی؟ نہیں کہ ارے 100 آدمی لے آؤ. تو کیا کہے گا ادھر والا, لڑکے والا؟ 100 آدمی, 100 دوست تو ہمارے لڑکے 100 دوست ہیں, 100 آدمی تو ہمارے ملنے والے ہیں. اب بتائیے, یعنی سارے ملنے والے سارے دوستوں کا ٹھیکہ اس نے لے رکھا ہے, لڑکی والے نے. سارے دوستوں کا, سارے ملنے والوں کا ٹھیکہ اس نے لیا ہے کہ آؤ ہم تمہیں کھلائیں گے, نہیں آؤ گے تو شادی ہی نہیں ہوگی. کیا عجیب بات ہے بتائیے. ضرورت کی چیز ہے, ضرورت بھر چلے جاؤ. اسلام میں تو کہیں ثبوت نہیں ملتا الٹا ان چیزوں کا. شریعت کے مطابق کریں گے تو عافیت میں رہیں گے. یہ چیزیں آئی کہاں سے ہمارے ہاں؟ یہ سب غیروں سے آئی, غیر مسلموں سے ہمارا سابقہ پڑتا, وہیں سے ساری چیزیں آئی, ساری چیزیں وہیں سے آئی. اچھا میں ایک بات آج تک نہیں سمجھ پایا کہ بارات جانے میں آخر فائدہ کیا ہے. یہ بات میں آج تک سمجھ نہیں پایا. چلیے ٹھیک ہے, لڑکا اس کو تو خوشی ہے, دلہن ملے گی, گھر والے خوش ہیں, بھائی بہو ملی, رشتے دار خوش ہیں, ایک کا اضافہ ہو گیا, سامان ملا جو کچھ ملنا تھا. اور تمہیں کیا ملا؟ 200 کلومیٹر جا رہے بارات. بتائیے اتنی الٹی کھوپڑی, 200 کلومیٹر کیوں جا رہے ہیں؟ بارات جا رہے, کاہے کو جا رہے؟ تمہیں کیا ملے گا؟ میں نے پوچھا کئی لوگوں نے, کیا فائدہ اس میں بارات جانے میں؟ تو کسی نے کہا کہ بس وہی سے. ہم نے کہا بتاؤ تو بھائی. ایک نے کہا رہے وہاں کھانا, تو ہم نے کھانے کے لیے وہاں جا رہے, بتاؤ 200 کلومیٹر جا رہے, شرم نہیں آ رہے؟ کیا فائدہ مل رہا ہے بتائیے. ٹائم اپنا خراب کریں گے, وقت اپنا خراب کریں گے, تھکائیں گے اپنے آپ کو. ارے دعا مبارکباد تو یہاں سے بھی دی جا سکتی ہے نا. وہ آیا مبارکباد, بارک اللہ لکما وجمع بینکما بالخیر, اللہ تمہیں برکت دے, اللہ تم دونوں کو خیر پر جمع رکھے. یہ دعا دے دیجیے. خدا جانے کیا فائدہ ہے اس کا, ہم تو نہیں سمجھ پائے کوئی فائدہ ہے. میں نے تو بھائی سوچ لیا, میرا فیصلہ پہلے سے بھی ہے, میں نہ جاتا ہوں بارات اور نہ جاؤں گا انشاءاللہ. کوئی نکاح پڑھواتا ہے مسجد میں پڑھوا لے, اللہ ماشاءاللہ کوئی دور کا مسئلہ الگ چلے گیا, پڑھا دیا نکاح. نہ میں جاتا ہوں نہ جاؤں گا. تو یہ چیزیں انتہائی قوی. اگر انسان ان چیزوں کو اپنے آپ میں بچا نہیں سکتا تو اس کا بڑا نقصان. اچھا, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور دیکھنے والی ہے. لڑکی والوں سے طے ہوا کتنے آدمی؟ 100 آدمی. اور جا کتنے رہے؟ 150 آدمی. کتنے جا رہے ہیں؟ 150 آدمی. آپ بتائیے یہ چیز کتنی قبیح ہے. حدیث شریف میں آتا ہے, ابو داؤد شریف کی روایت ہے, من دخل على غیر دعوت
فَكَأَنَّمَا دَخَلَ سَارِقًا وَخَرَجَ مُغِيرًا، جو آدمی بغیر بلائے دعوت میں جائے وہ چور بن کر جاتا ہے، ڈاکو بن کے واپس آتا ہے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 3141۔ میرے بھائیوں، کیوں اپنے آپ کو اس طرح ہم ذلیل کر رہے ہیں؟ بارات چلی گئی، اب تو بارات کے ساتھ ساتھ ڈھول تاشا گاجا باجا لازمی ہو گیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، آقا نے فرمایا یکون فی امتی خسف و مسخ و مسخ، میری امت میں زمینیں دھسے گی، صورتیں بگڑیں گی، چٹانیں کھسکیں گی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ایسا بھی ہوگا؟ کب ہوگا؟ فرمایا اذا ظہرت القیان وکثرت المعازف، جب گانے بجانے والی عورتیں خوب زیادہ گائیں بجائیں گی، ڈھول تاشا اور تمام چیزیں ہوں گی، وشربت الخمور، شراب پی جائے گی۔ شراب ہو رہا ہے کہ نہیں؟ لوگ جا رہے ہیں بارات لے کے، ناچتے ہوئے تھرکتے ہوئے، بتائیے یہ مسلمانوں کی بارات؟ شرم آنی چاہیے ایسی بارات پر۔ اللہ کی لعنت تو شروع سے لے لیا لوگوں نے، کیا برکت اس میں؟ خاک برکت ہوگی۔ پھر گاجے باجے کے ساتھ وہاں پہنچے اور وہاں نکاح خطبہ پڑھا جا، الحمدللہ خطبہ پڑھا جا رہا ہے، اللہ کا نام لے کر خطبہ پڑھا جا رہا ہے، نبی کا نام لے کر خطبہ پڑھا جا رہا ہے، قرآن کی آیتیں اس میں پڑھی جا رہی، حدیث شریف پڑھی جا رہی، دعا کی جا رہی ہے۔ بتائیے، اللہ کا نام، نبی کا نام، قرآن کی آیتیں، حدیثیں اور ناچ گانا، خاک برکت ہوگی؟ کیا طریقہ ہے اس؟ اسی لیے حدیث شریف میں فرمایا کہ جب ایسی صورتیں ہوں گی تو یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آئے گی۔ ابو داؤد شریف میں روایت ہے، 2212 نمبر کی روایت۔ لہذا میرے بھائیوں، سادگی سے نکاح کر لو، بڑا فائدہ ہوگا انشاءاللہ، بہت فائدہ ہوگا۔ اور پھر نہ معلوم کیا کیا خرافات، وہاں جا کر اپنے آپ کو بچانا چاہیے ان چیزوں سے، نہیں بچائیں گے تو نقصان ہوگا، دین بھی خراب، دنیا بھی خراب۔ ایک بات اور یاد آ گئی بیچ میں، اب تو ایسے ایسے رسومات چل گئے شادی بیاہ میں، ایک طریقہ، ایک اور چیز سنائی پڑی ہم کو، کیا؟ وہ جوتا چورائی کے پیسے، دولہے کا جوتا چورایا جاتا ہے۔ ارے بھائی، چوری بھی جائز ہے، اس سے بڑا گناہ کبیرہ کیا ہوگا بتائیے؟ چورائی اور اس کے پیسے، یہ سب چیزیں کہاں سے آ رہی؟ سب غیروں سے آئی۔ ہمارے یہاں، اصل میں غیر مسلموں کے یہاں جائیداد میں لڑکیوں کو حصہ دینے کا تصور نہیں ہے، اپنے مال میں وہ لڑکیوں کو حصہ نہیں دیتے، ان کے یہاں سب کچھ تلک ہے، بس جو دے دیا شادی میں دے دیا۔ ہمارے اسلام میں ہے کہ بھئی اگر آپ کے پاس جائیداد ہے تو لڑکا بھی حصے دار ہے، لڑکی بھی حصے دار ہے۔ تو وہیں سے ہمارے ہاں یہ آ گیا، یہ ہمارے ہاں وہیں سے آیا، شادی کر دو، شادی میں جو چاہے جہیز دے دیا، میراث میں، وراثت میں سب لڑکے کا، لڑکی کچھ نہیں پائے گی۔ یاد رکھیے گا، حرام ہے، قیامت میں پکڑے جائیں گے، قیامت میں سخت پکڑ ہوگی۔ غیروں کا طریقہ اپنایا جاتا ہے، اسلامی طریقے میں کوئی کمی ہے؟ اسلام سب سے اعلیٰ طریقہ سکھاتا ہے۔ اس کے بعد
نمبر آیا ولیمے کا. ولیمہ مسنون کھانا ہے, سنت والا کھانا ہے. شوق سے ولیمہ کھلائیے, لیکن اس کے لیے نام و نمود کے لیے ہو, دکھلاوے کے لیے ہو, شریعت اس کو صحیح نہیں مانتی. اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اپنے ولیمے کے کھانے میں مالداروں کے ساتھ ساتھ غریبوں کو بھی بلایا کرو. حدیث شریف میں کہا گیا شر طعام الولیمہ, سب سے بدترین ولیمہ وہ ہے یدعا لها الاغنیاء ویترک الفقراء, جس میں مالداروں کو بلایا جائے, غریبوں کو چھوڑ دیا جائے. سب سے بدتر ولیمہ وہ ہے. تو ولیمہ کریے شوق سے, لیکن اس میں آپ جو غریب ہیں ان کو بھی پوچھئے, ان کا بھی حق, ان کو بھی کھلائیے. بعض جگہ تو یہاں تک سنائی پڑنے لگا کہ جناب اگر کوئی غریب آئے گا تو ہماری انسلٹ ہو جائے گی, ہمارا اسٹینڈرڈ گر جائے گا, ہماری انسلٹ ہوگی, لہذا کوئی غریب نہ آ پائے, کوئی بیکورڈ نہ آ پائے, سب آئے تو اعلیٰ درجے کے لوگ آئے. کیا بات ہوئی ہے؟ اس لیے ولیمہ کریے, شوق سے کریے, مگر اس دعوت میں اس کا اہتمام ہو, مالداروں کے ساتھ ساتھ غریبوں کو بلائیے. حدیث شریف میں آتا ہے صاف صاف. بچنا چاہیے. جتنا شریعت سے باہر جائیں گے اتنا ہی نقصان ہوگا. دین کا تو ہے ہی ہے, دنیا کا بھی ہوگا. اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر کوئی غریب کھائے گا آپ کا شکر ادا کرے گا, مالدار کھائے گا تو کوئی شکریہ ادا نہیں کرے گا. کیا وہ تو خود ہی کھا رہا ہے طرح طرح کی چیزیں, کیا کہے گا یہ آئٹم نہیں تھا, وہ آئٹم خراب بنا تھا, اس میں یہ نہیں تھا, اس میں وہ نہیں تھا. تو بجائے شکر کے وہ آپ کا نقص بیان کرے گا. اور غریب آدمی جو بیچارہ کبھی خالی دال روٹی پاتا ہے, سبزی روٹی پاتا ہے, وہ کھائے گا, شکر ادا کرے کہ اللہ تمہیں اور دے, تمہیں دعا دے گا. وہ کیا دعا دے گا؟ غریب تو دعا دے اللہ آپ کا بھلا کرے, اللہ آپ کو اچھا رکھے. اور وہ تو ایک کیڑا نکال لے گا, ایک کیڑا نکال لے گا. اور نکالتے ہیں لوگ. بعض لوگ ولیمہ دعوت کھا کے آتے ہیں, کیا کہتے ہیں کھانا تو انتظام ٹھیک رہا مگر جردہ نہیں بنیا رہا. ہاں کہتے ہیں لوگ. اب بتائیے کیا بچا؟ اور غریب آدمی کو بلایا, وہ بیچارہ کھائے گا, دعا دے گا آپ کو. تو اس لیے آپ صرف مالداروں کو نہ بلائیے, غریبوں کو بھی بلائیے, آپ کو ثواب ملے گا, دعا ملے گی. تو یہ میرے بھائی شادی کی رسومات, شادی کی خرافات, اس سے بچنا چاہیے. اور کوشش کرنی چاہیے کہ شادی کیا ہو, ہماری سادی ہو. جتنی اچھی شادی آپ کریں گے شریعت کے مطابق, انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ کی رحمت ہوگی, برکت نازل ہوگی. اور میں اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں, جو ہمارے نوجوان جن کے رشتے نہیں ہوئے, ان بچوں سے کہتا ہوں کہ دیکھو جن کی ہو گئی ان کی تو ہو گئی, جن کی نہیں ہوئی وہ تو کم سے کم اس کو اپنائے. وہ ان چیزوں کا خیال رکھے, انشاءاللہ فائدہ ملے. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے.